اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے ان حالات کی جب کوئی شخص بیرون ملک ہوتا ہے اور اس کی کوئی پراپرٹی پاکستان میں موجود ہوتی ہے اور اس نے بیرون ملک مقیم جو شخص ہے وہ اپنی پراپرٹی فروخت کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ خود پاکستان آ کر وہ ٹرانسفر نہیں کرا سکتا۔ تو اس صورت میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پاکستان میں اپنے کسی قریبی عزیز کے نام پر ایک پاور آف اٹارنی بنا کر بھجواتا ہے، جس پر اس اپنے جو وہ اٹارنی جو مختار خاص کو وہ مقرر کرتا ہے، اس کو جملہ مکمل اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ کسی بھی شخص کو وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ پاور آف اٹارنی حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یا تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو پاکستان میں ہی پاور آف اٹارنی تیار کر دی جاتی ہے اس شخص کے نام پر کہ جس کو پاور آف اٹارنی دی جانی ہے، اور اس شخص کی طرف سے کہ جو بیرون ملک ہے۔ پاور آف اٹارنی بننے کے بعد وہ پاکستان سے باہر اس ملک میں بھجوا دی جاتی ہے، جہاں پر وہ شخص وہ پاور آف اٹارنی لے کر اپنے ساتھ دو گواہان جو ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پاکستان ایمبیسی جائے گا، جہاں پر وہ پاکستان ایمبیسی میں جو متعلقہ آفیسر ہوتا ہے وہاں پیش ہو کر وہ گواہان بھی پیش کرے گا اور اس پاور آف اٹارنی پر دستخط کرے گا، گواہان بھی دستخط کریں گے، جس کی پراپر اٹیسٹیشن جو ہے کونسلر جنرل سے جو کنسرن کونسلیٹ آفیسر ہوتا ہے اس سے اس کی تصدیق کروائی جاتی ہے، اور وہ پھر پاکستان تصدیق کرنے کے بعد اس شخص کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی اس پہ لگنی چاہیے، دونوں گواہان کے جو آئی ڈی کارڈز ہے یا کوئی اور آئیڈینٹیفیکیشن کا کوئی پروف پاسپورٹ وغیرہ ہے ان کی کاپی بھی لگائی جاتی ہے۔ اس پر مختار نامے پر جو شخص مختار نامہ دے رہا ہے اس کی تصویر بھی اٹیسٹڈ جو ہے وہ تصویر بھی لگی ہونی چاہیے۔ پھر جب وہ مختار نامہ پاکستان پہنچ جاتا ہے تو یہاں جس شخص کو دیا جاتا ہے وہ اس کو لے جا کر رجسٹرار آفس میں رجسٹر کروائے گا۔ اس کی رجسٹریشن کا بھی ایک اپنا پروسیس ہے، اس میں بھی پھر یہاں پر اگر دو گواہان طلب کرتی ہے رجسٹرارز آفس میں تو اس کو طلب کرنے کے بعد اس کی رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ جیسے اس کی رجسٹریشن ہو جائے تو یہاں پر جو شخص ہے جس کو پاور آف اٹارنی دی گئی ہے وہ امپاورڈ ہو جاتا ہے، وہ تمام پاورز جو کہ اصل مالک کو حاصل تھے اس کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس پراپرٹی کو ہے کسی بھی شخص کو فروخت کر سکتا ہے، کسی کے پاس رہن رکھ سکتا ہے، کسی کو رینٹ پر دے سکتا ہے، اگر شرط یہ ہے کہ اگر پاور آف اٹارنی میں یہ تمام اختیارات اس کو دیے گئے ہوں۔ کیونکہ پاور آف اٹارنی 2 ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اسپیشل پاور آف اٹارنی اور ایک ہوتی ہے جنرل پاور آف اٹارنی، جس کو ہم یہ قانون کی زبان میں اردو میں مختار نامہ خاص اور مختار نامہ عام کہتے ہیں۔ اسپیشل پاور آف اٹارنی وہ ہوتی ہے جو کسی اسپیسیفک پرپس کے لیے دی جاتی ہے، اگر پراپرٹی فروخت کرنی ہے تو صرف فروخت کے اختیارات دیے جاتے ہیں، اور جنرل پاور آف اٹارنی میں مکمل اختیارات دے دیے جاتے ہیں کہ جو اختیارات اصل مالک کو حاصل تھے۔ اب یہاں پر جس شخص کو پاور آف اٹارنی دی گئی ہے اس کو اگر مثال کے طور پر فروخت کرنے کی پاور دی گئی ہے تو وہ یہاں پر اس پراپرٹی کی بابت کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، کوئی سودا کرتا ہے، اور رقم وغیرہ وصول کرنے کے بعد وہ جا کر رجسٹرار آفس میں یا مطلب تحصیلدار صاحب کی آفس میں اگر کوئی انتقال وغیرہ درج کرنی ہو تو وہاں جا کر اصل مالک کی طرف سے اس کی موٹیشن پر یا رجسٹری پر دستخط کرتا ہے اور اپنے وہ مکمل پاور استعمال کرتا ہے جو کہ ایکچول مالک استعمال کر سکتا تھا۔ تو یہ چند باتیں تھی مختار نامہ خاص کی بابت اور اس سچویشن کی بابت کہ کوئی شخص بیرونی ملک ہو اور اس نے اپنی پراپرٹی فروخت کرنی ہو اور وہ خود پاکستان نہ آ سکتا ہو۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ بہت شارٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت شارٹ مختصر ٹائم میں ویڈیو میں یہ ایشوز جو جنرل پبلک سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر سکوں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔